الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون۔ جو لوگ غیب پر ایمان رکھتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں اور اس میں سے جو ہم نے ان کو دیا ہے خرچ کرتے ہیں۔ ان آیتوں میں اللہ تبارک و تعالی نے متقی بندوں کی صفات بیان فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے اس سورت کے شروع میں فرمایا کہ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کہ اس کتاب میں کوئی شک نہیں ہے، کوئی شبہ نہیں ہے، اور یہ کتاب متقی لوگوں کے لیے ہدایت نامہ ہے، یعنی جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں ان کے لیے یہ قرآن ہدایت نامہ ہے۔ پھر ان متقی لوگوں کی صفات بیان فرمائی، الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ اور میں نے کل آپ کے سامنے اس آیت کا مطلب بتایا تھا کہ ایمان کا مطلب کیا ہے، کسی کی بات کو بغیر کسی دلیل کے، بغیر کسی سبب کے یا بغیر کسی اور مشاہدے کے صرف کسی کی ذات پر یقین کرتے ہوئے اس کی بات مان لینا ایمان کہلاتا ہے۔ جیسے ہم لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر یقین رکھتے ہیں، ان کی بات پر اعتماد رکھتے ہیں، اور ان کی باتوں پر اعتماد رکھتے ہوئے ہم نے جو ہے ان کی باتوں کا یقین کیا ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے بھی باتیں بتائیں ہمیں آئندہ زمانے کے تعلق سے، قبر کے متعلق، میدان محشر کے متعلق، جنت کے بارے میں، جہنم کے بارے میں، فرشتوں کے بارے میں، اللہ کے بارے میں، گزشتہ قوموں کے بارے میں، جتنی بھی باتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتلائی ہیں، ہم ان تمام باتوں کو مانتے ہیں، ان تمام باتوں پر دل سے تصدیق کرتے ہیں۔ حالانکہ ہم نے ان چیزوں کو دیکھا نہیں ہے، ہم نے ان چیزوں کا مشاہدہ نہیں کیا ہے، ہم نے ان چیزوں کو اپنی آنکھوں سے ہوتے ہوئے نہیں دیکھا ہے، لیکن ہمیں آپ کی باتوں پر بھروسہ ہے، آپ کی باتوں پر اعتماد ہے، اور آپ کی باتوں پر اعتماد کرتے ہوئے ہم تمام باتوں کی تصدیق کرتے ہیں۔ اسی کا نام ایمان ہے۔ اگر کوئی چیز آنکھوں سے دیکھ کر کے مانی جائے تو اس کو ایمان نہیں، مشاہدہ کہا جاتا ہے۔ جیسے آپ کسی اچھی چیز کو دیکھ کر کے کہیں بہت خوبصورت ہے، بہت شاندار ہے، اس کی خوبصورتی کا میں تو قائل ہو گیا، تو اس کا یہ مطلب ہے کہ آپ نے اس پر ایمان قبول نہیں کیا ہے، آپ نے دیکھ کر کے اس کام کو جو ہے، اس کی خوبصورتی کو، اس کی خوبی کو قبول کیا ہے، تو اس کو ایمان نہیں، مشاہدہ کہتے ہیں۔ جو آنکھوں سے دیکھ لیا جائے، دیکھنے کے بعد مانے، اس کو مشاہدہ کہا جاتا ہے۔ بہرحال فرمایا جو لوگ ایمان رکھتے ہیں غیب پر، غیب انہی چیزوں کو کہتے ہیں جو ہماری پہنچ سے باہر ہے، نہ تو ہم اس کو آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں، نہ ہی کانوں سے سن سکتے ہوں، نہ ہی زبان سے چکھ سکتے ہوں، نہ ہی ہاتھوں سے چھو سکتے ہوں، اور نہ ہی ناک سے سونگھ سکتے ہوں۔ ایسی چیز کو غیب کہا جاتا ہے۔ جیسے اب جنت ہے، اب جنت کو تو نہ تو ہم نے دیکھا ہے، نہ ہی چھوا ہے، نہ ہی اس کو ہم نے سنا ہے، اس کی آواز کیسی ہے، وہاں کا حسن و جمال کیسا ہے، وہاں کا رہن سہن کیسا ہے، وہاں کی بلڈنگیں کیسی ہیں، وہاں کے مکانات کیسے ہیں، ہم نے کسی بھی چیز کا مشاہدہ نہیں کیا ہے، لیکن چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتلایا ہے، اس لیے ہم اس پر یقین رکھتے ہیں۔ تو پہلی صفت متقی لوگوں کی کیا ہے؟ جو بغیر دیکھے ایمان رکھتے ہیں۔ دیکھ کر کے ایمان معتبر نہیں ہوتا ہے۔ اگر کوئی دیکھنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے کہے گا، بہت سارے بندے کہیں گے، دنیا میں نہیں مانتے ہیں لیکن مرنے کے بعد کہیں گے ربنا ابصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا انا موقنون۔ اے اللہ، آپ کے نبیوں نے جو باتیں بتلائی تھی اور آپ نے اپنے قرآن میں جو باتیں بتلائی تھی یقیناً سچی باتیں تھی، حق باتیں تھی، آج ہم نے دیکھ لیا ہے، سن لیا ہے، جان لیا ہے، اب ہمیں ایک بار واپس لوٹا دیجیے، ہم اچھے عمل کریں گے کیونکہ اب ہمیں یقین آ گیا ہے، اب ہمیں یقین آیا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کہیں گے اب اس یقین کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ یقین کا فائدہ اس وقت تھا جب تک تم نے ان چیزوں کو دیکھا نہیں تھا، تب مان جاتے، تب تو اس کو یہ چیز مل جاتی، لیکن یقین
دیکھنے کے بعد جو حاصل ہوا ہے اب اس یقین کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ جیسے کہ ہارون رشید بادشاہ کا واقعہ آپ نے سنا ہوگا، وہ کہتے ہیں کہ اپنی بیوی حضرت زبیدہ کے ساتھ دریائے فرات کے کنارے گھوم رہے تھے، تو کہتے ہیں وقت کے ایک مجذوب اللہ والے تھے حضرت بہلول دانا۔ بہلول دانا ان کو کہتے ہیں بہت ہوشیار آدمی تھے، رہتے تو مجذوبوں کی طرح تھے، پاگلوں کی طرح گھومتے تھے، لیکن تھے اللہ والے۔ تو وہ مٹی کے کچھ گھروندے بنا رہے ہیں۔ انہوں نے پوچھا یہ کیا بنا رہے ہو؟ ہارون رشید نے پوچھا یہ کیا بنا رہے ہو؟ کہا گھر بنا رہا ہوں۔ کہا اس کو کیا کرو گے؟ کہا جو اس کو 1 دینار میں خریدے گا میں اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ سے دعا کروں گا کہ اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں گھر عطا فرمائے۔ تو ہارون رشید تو یہ سن کر کے چلے گئے چلو ایسے پاگل دیوانہ ہے، ایسے کام کر رہا ہے، اس کو کیا بات کو اہمیت دینا۔ پیچھے سے ان کی بیوی آئی، انہوں نے بھی سوال کیا کیا کر رہے ہو؟ انہوں نے بتایا ہم اس کا جو گھر بنا رہے ہیں۔ کیا کرو گے؟ کہا اس کی جو مجھے 1 دینار دے گا میں اس کے لیے اللہ سے دعا کروں گا اللہ تعالیٰ اسے جنت میں گھر دے۔ تو حضرت زبیدہ نے کہا چلو ٹھیک ہے، 1 دینار ان کو دے دیا۔ اب وہ چلے گئے، انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی۔ رات میں ہارون رشید بادشاہ نے خواب دیکھا کہ ایک بہت شاندار محل بنا ہوا ہے اور بہت ہی خوبصورت محل ہے جنت میں، اس پر ان کی بیوی کا نام لکھا ہوا ہے۔ تو انہوں نے سوچا میں بھی ذرا جا کے اندر دیکھ لوں کیسا ہے اندر سے۔ تو جب اندر جانے لگے تو محل پر گیٹ پر کیا ہے دربان کھڑے تھے۔ اس نے کہا کہ اندر تمہیں جانے کی اجازت نہیں ہے۔ انہوں نے کہا نہیں میری بیوی کا محل ہے، میری بیوی کا محل ہے تو سمجھو میرا ہی ہے، جب میری بیوی کا یہ ہے تو میں بھی جا سکتا ہوں۔ تو اس نے کہا کہ یہ دنیا کا قاعدہ ہے کہ میاں بیوی کے گھر میں جا سکتے ہیں، یہاں پر یہ تو جنت ہے اور جنت میں تو وہی آئے گا جو اس کا مستحق ہوگا۔ اگر بیوی جنت کے مستحق ہوگی تو بیوی جنت میں آئے گی، اگر شوہر جنت کا مستحق ہوگا تو شوہر جنت میں آئے گا۔ ایسا نہیں ہوگا کہ شوہر جنت میں گئے تو بیوی کو بھی بھیج دیں، بیوی جنت میں گئی تو شوہر کو بھی بھیج دیں گے، نہیں۔ جو جس عمل کے لائق ہوگا، اگر شوہر جنت کا مستحق ہے تو اس کو داخل کیا جائے گا، بیوی بھی جنت کے مستحق ہے تو اگر دونوں مستحق ہیں تب دونوں کو ساتھ میں داخل کیا جائے گا۔ اب ان کو بے چینی ہوئی کہ بڑا مسئلہ ہو گیا، ہم نے تو بہت بڑی غلطی کر دی۔ اگلے دن پھر گئے تو دیکھا پھر وہ جو بہلول دانا ہے وہ پھر گھراندے بنا رہے ہیں۔ کہا کہ آپ کیا کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا بس یہ گھر بنا رہا ہوں، اگر کوئی اس کا کوئی 1 دینار دے گا تو میں اس کے بعد جو ہے بدلے دعا کروں گا اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ اسے جنت میں گھر عطا فرمائے۔ انہوں نے کہا لو میں آپ کو دینار دے رہا ہوں، آپ میرے لیے دعا کرو۔ تو انہوں نے کیا کہا دیکھ کر جنت نہیں ملتی، دیکھ کر جنت نہیں ملتی۔ کیا مطلب؟ کل آپ نے اس چیز کو دیکھا نہیں تھا تب تو آپ نے یقین نہیں کیا، اب آج خواب میں دیکھ کر کے آئے ہو، اب کہہ رہے ہو کہ ہمیں بھی وہ چیز مل جائے، تو کہا دیکھ کر کے نہیں ملتی۔ کیا مطلب ہے؟ یہ تو ایک واقعہ ہے، لیکن اس سے ہمیں ایمان کو سمجھنے میں ہمیں مدد ملتی ہے کہ ایمان کی حقیقت کیا ہے، کہ ایمان کہتے ہی ہیں اس چیز کو جو بغیر دیکھے مانا جائے۔ اگر آپ دیکھ لیں گے اس کے بعد مانیں گے تو اس ماننے کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اگر ہماری باتوں پر یقین ہے تو ٹھیک ہے، نہیں یقین ہے تو تم جانو۔ اگر ہماری باتوں پر، جس سے بہت سارے لوگ کہتے ہیں نا اللہ نظر کیوں نہیں آتا، جنت نظر کیوں نہیں آتی، آج تک حوریں نظر نہیں آئی، آج تک یہ نظر نہیں آیا، تو ہم کیا کہتے ہیں بھئی یہ تو سب دل کا معاملہ ہے۔ اگر تمہیں اللہ کی رسول کی باتوں پر یقین ہے تو مانو، نہیں یقین ہے تو تم جانو، ہمارا اس سے کیا لینا ہے، ہمارا اس سے کوئی نقصان نہیں ہوتا ہے۔ اگر نہیں مانو گے تو تمہارا اپنا نقصان ہے۔ یہ دربار محمد ہے، آئے وہ جس کا جی چاہے، یہ دربار محمد ہے، وہ آئے جس کا جی چاہے، نہ آئے تو آتش دوزخ میں جائے جس کا جی چاہے۔ ہم کہتے ہیں ماننا ہے تو مانو، نہیں ماننا ہے تو مت مانو، چیخنے کی کیا ضرورت ہے۔ اگر تمہیں اللہ کی بات پر، نبی کی بات پر بھروسہ ہے تو مانو، نہیں بھروسہ ہے تو تم جانو، تمہارا کام جانے، ہمارا اس سے کوئی نقصان ہونے والا نہیں ہے، ہمیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ تو تم ہمارے نبی کی بات کو نہیں مانتے ہو۔ نہیں مانو گے کل مانو گے، آج نہیں مانو گے کل مانو گے، لیکن اس معنی کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا۔ یومئذ یتذکر الانسان وانى له الذکریٰ، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں آج تو سمجھ میں نہیں آ رہا، کل مانو گے لیکن اس ماننے کا کوئی فائدہ
نہیں ہوگا۔ آج مان جاؤ گے تو فائدے ہی میں رہو گے، کل کو مانو گے مرنے کے بعد تو پھر کوئی فائدہ نہیں ہے۔ بہرحال ایمان کے لیے ضروری ہے کہ بغیر دیکھے مانا جائے، دیکھ کر کے ماننے کو مشاہدہ کہتے ہیں، ایمان نہیں کہتے ہیں۔ اگلی بات فرمائی وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، متقی لوگوں کی دوسری صفت کیا ہے کہ وہ نماز کو قائم کرتے ہیں۔ نماز قائم کرنا کیا مطلب؟ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ وہ نماز پڑھتے ہیں، نماز پڑھنا الگ چیز ہے اور نماز کو قائم کرنا الگ چیز ہے۔ قائم کرنے کا مطلب جیسے یہ ستون کھڑا ہوا ہے ایسی نماز کو سیدھا کر دینا۔ اب نماز کو سیدھا کرنے کا کیا مطلب؟ نماز کوئی بلڈنگ ہے کہ اس کو اٹھا کر کے سیدھا کر دیا جائے؟ نماز کو سیدھا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ نماز کے جو واجبات ہیں، فرائض ہیں، مستحبات ہیں، سنتیں ہیں، تمام چیزوں کی رعایت کرتے ہوئے جب نماز پڑھی جائے گی اس کو کہتے ہیں نماز قائم کرنا۔ ورنہ ایک ہے نماز پڑھ لینا، آئے ٹک ٹک دو سر سجدے کے نکل گئے، یہاں آئے رکوع میں گئے، سیدھا اٹھے بھی نہیں تھے، سجدے میں چلے گئے، سجدے میں دوسرا ہلکا سا سر اٹھا پھر دوسرا سجدہ کر لیے، ایسی مطلب بے تکی نماز، سنت کے خلاف نماز جس میں نہ آداب کی رعایت ہو، نہ واجبات کی رعایت ہو، نہ مستحبات کی رعایت ہو، نہ سنتوں کا لحاظ کیا گیا ہو، تو ایسے انداز میں نماز پڑھنا تو کہتے ہیں، نماز قائم کرنا نہیں کہتے۔ اور قرآن میں آپ پورا قرآن چھان مارے، اللہ تعالیٰ نے کہیں نہیں کہا کہ نماز پڑھو، نماز پڑھنے کا حکم نہیں دیا ہے، نماز قائم کرو کہا ہے، نماز کو سیدھا کرو۔ سیدھا کرنے کا مطلب کیا ہے؟ جیسے نماز پڑھنے کا حق ہے اس طرح نماز پڑھو۔ آپ کو پوری تفصیل بتائی گئی، آپ کے سامنے ایک ایک مسئلہ واضح کیا گیا، ہاتھ کہاں تک اٹھانا ہے، باندھنا کہاں پر ہے، دیکھنا کہاں پر ہے، نگاہ کہاں رہنی چاہیے، پھر نماز میں پڑھنا کیا ہے، کیا چیز پڑھنا ضروری ہے، رکوع میں جانا ہے تو کتنا جھکنا ہے، کمر کیسی رہنی چاہیے، سر کہاں رہنا چاہیے اور پیٹھ کیسی ہونی چاہیے، نگاہ کہاں ہونی چاہیے، سجدے میں کون کون سا وضو رکھنا ہے، کہاں نگاہ کہاں رکھنی ہے، ہاتھ ہتھیلیاں کہاں رکھنی ہے، اور ناک کو کہاں رکھنا ہے، پیشانی کو کہاں رکھنا ہے۔ جب آپ رکوع میں جب تحیات میں بیٹھتے ہیں تو نگاہ کہاں رکھنی ہے، کون سا پیر کھڑا کرنا ہے، کون سا بچھانا ہے، اس وقت کہاں دیکھنا ہے، اس ساری تفصیلات بتائی گئی کہ نہیں بتائی گئی؟ بتائی گئی ہیں۔ اور جب ان تفصیلات کے مطابق ہم نماز پڑھیں گے اور دل میں اللہ کا استحضار ہو، دل میں اللہ کا خوف بھی ہو، دل میں اللہ کی عظمت کا استحضار ہو کہ میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوں، ایسا تو نہیں کہ آ کے یہاں کھڑے ہوئے پھر دکانوں کا حساب چل رہا ہے، فلاں کا اتنا باقی ہے، یہاں اتنا جامع لینا ہے، اسے اتنا لینا ہے، تو وہ پتہ چلا کہ انسان کی نماز کیا دکان ہو گئی۔ کہتے ہیں ایک صاحب نماز کے بڑے پابند تھے، جماعت کے بڑے پابند تھے، ایک دن ان کی ایک رکعت چھوٹ گئی کہ کچھ رکعتیں چھوٹ گئی تو بیٹھے رو رہے ہیں، تو لوگوں نے جا کے تسلی دی، کوئی بات نہیں، اللہ معاف کرے گا، اللہ معاف کرنے والا ہے، چلیے آپ ہمیشہ جماعت سے نماز پڑھتے ہیں، آج چھوٹ گئی تو کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا، آپ نے نماز تو پڑھی لی ہے۔ تو انہوں نے کہا میں کیا بات کرتے ہو، میں اس لیے تھوڑی رو رہا ہوں، میں 4 رکعت پڑھتا تھا تو میں 4 دکانوں کا حساب کر لیتا تھا، آج میری چونکہ امام کے پیچھے 2 رکعتیں چھوٹ گئی تو میری 2 دکانوں کا حساب رہ گیا ہے، سمجھے؟ تو نماز یہ نہ ہو کہ ہم دنیا کا حساب کرنے کے لیے کھڑے ہوں، نماز یہ ہو کہ ہم اللہ کی عظمت کا استحضار کرتے ہوئے یہ سمجھے کہ ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہیں، اور پورے آداب، واجبات کی، مستحبات کی رعایت کرتے ہوئے جب نماز پڑھیں گے تو اس کو کہتے ہیں نماز قائم کرنا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں متقی لوگوں کی دوسری صفت یہ ہے کہ وہ نماز کو قائم کرتے ہیں، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ انسان، اللہ تعالیٰ نے تصور کیا دیا کہ تمہارے پاس جو کچھ وہ ہم نے دیا ہے، اور جب ہم نے ہی دیا ہے تو اگر اس کو ہمارے نام پہ خرچ کرو گے تو کوئی بوجھ نہیں ہے۔ اگر تم نے لیا ہوتا کہیں سے، تم خود پیدا کیے ہوتے وہ چیز، تب تم خرچ کرتے تو تمہارے لیے بوجھ ہوتا، لیکن اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، جو کچھ بھی تمہارے پاس ہے سب ہم نے دیا ہے۔ تو جب ہم نے ہی دیا ہے اور ہم ہی کہہ رہے ہیں کہ ہمارے راستے میں خرچ کرو، تو پھر انسان کے لیے خرچ کرنا آسان ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہہ رہے کہ سارا اٹھا کے خرچ کر دو، اللہ تعالیٰ کچھ خرچ کرو ہمارے راستے میں۔
کچھ ہی خرچ کرو، ضروری نہیں کہ لاکھوں کروڑوں، روپیہ 2 روپیہ 10 50 بھی چلتا ہے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کچھ تو خرچ کرو ہمارے راستے میں۔ بہرحال یہ 3 صفات اللہ تعالیٰ نے بتائی ہیں، اور ان 3 صفات کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنے متقی بندوں کی، جو ہدایت یافتہ بندے ہوتے ہیں، ان کا ذکر فرمایا ہے کہ ان کے اندر فلاں باتیں پائی جاتی ہیں کہ وہ ایک تو بغیر دیکھے ایمان رکھتے ہیں، دوسرے نمبر پہ نماز پڑھتے ہیں، اور تیسرے نمبر پر ہمارے راستے میں اپنے مال کو خرچ کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ۔